بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ کی تعریف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد آج یہ دوسرا درس ہے کتاب التوحید میں، اور پچھلے درس میں تمہید کے طور پر بعض باتیں عرض کی گئی تھیں، اور پہلے باب کے تعلق سے جو کتاب التوحید کے نام سے مؤلف نے باب باندھا ہے اس تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اور مؤلف کا ایک انوکھا طریقہ یہاں باب باندھنے کے سلسلے میں رہا ہے، وہ یہ کہ ٹائٹل دیتے ہیں مثال کے طور پر کتاب التوحید، توحید کا بیان یا توحید کی کتاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آیتیں اسی باب کے ضمن میں منشن کرتے ہیں جن آیتوں سے اس موضوع کے لیے استدلال کیا جاتا ہے. جس آیت سے اس موضوع کے لیے، یعنی توحید کے موضوع میں جو آیتیں ہیں، یقیناً پوری آیتیں تو نہیں لیکن چند اہم آیتیں مؤلف رحمہ اللہ باب کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو پہلا باب رکھا ہے الباب الاول کتاب التوحید، پہلا باب جو ہے وہ کتاب التوحید، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے کہتے ہیں وقولہ تعالی، یعنی یہ توحید کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کا بیان ہے. جو فرمان ہمارے اس موضوع، اس ٹائٹل کی وضاحت کرتا ہے یا اس کے لیے دلیل بنتی ہے. تو کیا فرمایا کتاب التوحید وقولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ اور اس کے بعد میں دوسری آیت جہاں سے آج ہم اس درس کو شروع کریں گے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. توحید کا بیان، اس کے بعد جو آیت کریمہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ توحید کے سلسلے میں نہایت ہی بنیادی آیت ہے، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، اس دنیا کے اندر بھیجے گئے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے، سب کا مشن یہی تھا کہ وہ توحید کی طرف دعوت دیں لوگوں کو، اللہ کی ایک اللہ تنہا بغیر کسی غیر کے شرکت کے تنہا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر بستی کے اندر رسول بھیجے ہیں. کیا ہے ان کا مقصد؟ ان اعبدوا اللہ. انہوں نے کس چیز کی دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے. دوسری آیت جو یہاں پر، اس کے اندر بھی توحید کی بات کو بیان کیا گیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قضا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر قضا کا لفظ استعمال کیا. بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
کہ کسی کی عبادت اس کے علاوہ مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو مگر اس کی عبادت۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اللہ کے بعد اس کی تخلیق میں، اس کی پرورش میں اگر کسی کا رول ہے تو وہ والدین کا رول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر والدین کے حقوق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے، اس آیت کریمہ کی طرح۔ تو فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یا احسان کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسری آیت وہ بھی توحید کے تعلق سے، وَقَوْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا، اس فرمان کا یہ باب ہے اور یہ بیان ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں شیئا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، بہت بڑی حکمت ہے اس کلمے کے اندر، کہ کسی بھی چیز اللہ کی عبادت کی کوئی بھی نوع ہو، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، نذر ہو، نیاز ہو، قربانی ہو، خوف ہو، رجا ہو، خشیت ہو، محبت ہو، کوئی بھی قسم ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کسی اور کو اللہ کی طرح نہیں ماننا ہے۔ نذر و نیاز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں ماننا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شیئا کے معنی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو۔ اب یہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کوئی بھی ہو، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتوں کے اندر اس بات کو یعنی تاکیدی طور پر بیان کیا کہ جس کو شریک کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو قابل قبول نہیں ہے، چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی امام ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی مٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کو آپ اسی ایک آیت کے ذریعے اگر اللہ نے ان کو عقل دی ہے تو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کسی چیز کو استثناء نہیں کیا اپنے شرک کے اندر، کسی چیز کو استثناء نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت بڑے ولی ہیں اور ایسے ہیں، چاہے بہت بڑا ولی ہو، چاہے کوئی بہت بڑا رسول ہو، کوئی بھی ہو، شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اب یہ جو جتنے بڑے ولی ہیں وہ ولی کوئی چیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقیناً کوئی چیز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کسی چیز کی بھی، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، بڑی چیز ہو، جاندار چیز ہو، پتھر ہو، بے جان ہو، کیسا بھی ہو، کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مسئلہ بڑا صاف ہے، بڑا واضح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور توفیق کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پھر وقول اللہ تعالی، ابھی وہی چل رہا ہے، یعنی ٹائٹل مؤلف نے شروع کیا الباب الاول، پہلا باب، یعنی اس کتاب کا پہلا چیپٹر۔ وہ چیپٹر کس چیز کا ہے؟ کتاب التوحید، توحید کا چیپٹر ہے، توحید کا چیپٹر ہے۔ اور یہ آیتیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جو آیتیں اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں اور شرک سے بندے کو منع کرتی ہیں، کسی طور پر بھی ایک ادنا سی چیز کے شرک کی گنجائش یہ آیتیں باقی نہیں چھوڑتی ہیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد دوسری
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا. یہ سورہ انعام کی 151 52 53 نمبر کی آیتیں ہیں. میں بار بار یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے دین میں تھوڑی سمجھانے کی تو ایک دم سادہ لفظوں میں کہ بھئی دین کس چیز کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے اور ہمارے لیے دین اسلام شریعت اسلامیہ نازل فرمائی. یہ دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کس چیز سے عبارت ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ نہیں. اس کے اندر ایک لسٹ اللہ نے دے دیا کرنے کی اور ایک لسٹ دے دیا نہ کرنے کی. کرنے والے کام کر لینے کے ہیں اور نہ کرنے والے کام نہ کرنے کے، ان سے دور رہا جائے. یہ ہو گیا، ہمارا اپنا دین پہ عمل ہو گیا. کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کشادہ دائرہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اس میں یعنی اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، مگر یہ کشادہ دائرہ ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. کھانے پینے کے لیے اللہ رب العالمین نے پاک چیزیں، حلال چیزیں، وسیع دائرہ ہمارے اندر ہمارے لیے رکھا ہے. پہننے اوڑھنے کے اندر، بہت سارے عادات کے اندر، ہم کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے کیا کھائیں، کیا پہنیں، شریعت نے کچھ ہم کو گائیڈ لائن دیے ہیں، باقی آزاد چھوڑا ہے. لیکن ایک لسٹ دی ہے، وہ کرنے کی ہے. اب اس لسٹ میں اللہ نے نمبرنگ بھی رکھا ہے. سب سے زیادہ ضروری جو کام ہے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد جو کام ہے دوسرے نمبر پہ، اس کے بعد جو کام ہے تیسرے نمبر پہ، اس کے بعد جو کام ہے چوتھے نمبر پر. اسی طرح سب سے زیادہ ضروری جس کام سے بچنے کا ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد جو خطرناک چیز ہے دوسرے نمبر پر، اس کے بعد تیسرے نمبر پر، اس کے بعد چوتھے نمبر پر. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ یا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے، اپنی آیت نازل فرمائی. اور بالکل یہی جو لسٹ کی بات میں کرتا ہوں اسی طرح اسی انداز میں یہ چند آیتیں ہیں. اور ہر آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو دہرایا ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. لعلکم کے بعد کلمہ بدلا ہوا ہے، لیکن ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، 3 آیتوں کے اندر یہ ٹکڑا آیت کا 3 بار دہرایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا ہیں یہ آیتیں؟ دیکھیے، غور کرنے کی ہیں اور خود جی 51 52 53 نمبر ہے. بڈھے ہو رہے ہیں، آنکھیں ذرا کمزور ہو رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم. قل یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو ہماری یہ آیت، ہمارا یہ حکم پڑھ کر سنا دیجئے. اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. پہلی آیت ختم ہو گئی. دوسری آیت، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ذالکم وصاکم به، ذالکم وصاکم به.
کیا مطلب ہے یہ آخری ٹکڑے کا؟ ذالکم وصاکم بہ، اللہ رب العالمین چند باتوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اس کے بعد اس کی تاکید کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ وصیت ہے. اور وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کتنا بھی نافرمان اولاد بھی کیوں نہ ہو، مرتے ہوئے باپ اگر کوئی وصیت کر کے جاتا ہے تو زندگی بھر کی نافرمانی کا کفارہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے وصیت کیا ہے، چلو اب یہی پورا کر لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہاں جہاں پر یہ وصیت کا کلمہ آ جاتا ہے اس چیز کے اندر بڑا زور پیدا ہو جاتا ہے، بڑی تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور بندے اس پر عمل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ یہ احکام ہم نے نازل فرمائے ہیں، بندے ہمارے ان پر بڑھ چڑھ کر عمل کریں. اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے وصاکم کا لفظ استعمال کیا ہے. ذالکم وصاکم بہ، پہلی جگہ لعلکم تعقلون فرمایا، دوسری جگہ تذکرون فرمایا، تیسری جگہ تتقون فرمایا. باتیں کیا ہیں؟ اچھا، باتیں تو بہت ہیں، میں شاید اس تفصیل میں ابھی نہ جاؤں، لیکن میری مراد یہ تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنے کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، تب وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ بھائی پہلے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، پانچویں نمبر پہ حج بیت اللہ کرنا ہے، اور اس کے بعد کرنے کے بہت سارے کام اس لسٹ کے اندر شامل ہیں. جہاں نہ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ادھر جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہم نے بتائی تھی، اسی طرح اس کے برعکس اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے سر فہرست ہے گناہوں میں. آپ لوگوں نے کبھی دلیل نہیں مانگا اور ہم نے دیا بھی نہیں دلیل، لیکن ابھی یہاں بات آ گئی ہے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم بھی انسان ہیں، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں غلطی نہیں ہوگی ہم سے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت سے باہر نہ جانے پائے. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ باتیں دلیلوں کی بنیاد پر ہوں. تو عام طور پہ باتیں کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اب یہاں بات آئی ہے اور یہ آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو یہ یاد دہانی کے طور پر کہ ہم یہاں سر فہرست شرک باللہ کو کیوں رکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے کہ اے لوگو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کر رکھی ہیں. یعنی یہ بھی خلاص یہ چیزیں جو یہ لسٹ جو بیان ہو رہی ہے یہاں پر، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کی لسٹ بیان ہو رہی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی نے کیا چیز بیان کیا یہاں پر؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا. ممنوع کام بہت سارے ہیں، ابھی لسٹ جاری ہے، لیکن سب سے پہلا کام جو ہے ممنوع وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ سر فہرست ہے. جس طرح توحید لازم ہے پہلے نمبر پر، کیے جانے والے لسٹ کا پہلا نمبر ہے توحید، اسی طرح سے نہ کیے جانے والے امور کے اندر پہلا نمبر ہے شرک باللہ. اور دلیل یہ آیت ہے اور اسی طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ انسان کی پیدائش میں اصل خالق مالک رازق اللہ ہے، لیکن بندے کے وجود کے سلسلے میں اللہ کے بعد ماں باپ کا بڑا اہم رول ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور اسی سسٹم کے تحت پروردگار نے عبادت کا مستحق اپنے کو بنایا اور احسان کا مستحق والدین کو بنایا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک مری کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو. قتل نہ کر دیا کرو. کیوں؟
نحن نرزقکم وإیاہم. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے اندر یعنی کیا خوبصورتی ہے، حتیٰ کہ حسن ترتیب کے اندر بھی خوبصورتی ہے. اب یہاں بتانا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے بندو، اے میرے بندو، اے انسانوں، تم اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے کہ کھانا کہاں سے لائیں گے، کیا کھائیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں، تو تمہارے بچوں کو کون کھلائے گا؟ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کما کے کھا رہے ہو اور تمہیں ہی اپنے بچوں کو بھی کھلانا پڑے گا، تو تم ڈر رہے ہو کہ ان کی روزی کہاں سے آئے گی. یاد رکھو کہ تمہیں بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں. پہلے ہمارا ذکر کیا، بچوں کا نمبر بعد میں لایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. ہماری روزی کا مسئلہ بہت سارے لوگ سوچتے ہم تو کما رہے کھا رہے، کما رہے کھا رہے، نہیں، اللہ کھلا رہا ہے. اللہ توفیق. کتنے لوگ ان کے پاس روزی کمانے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں، سب کچھ جو ظاہری اسباب ہے، لیکن نہیں کما سکتے، کسی بھی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. اللہ اسباب بناتا ہے، اللہ دروازے کھولتا ہے، اللہ برکت عطا فرماتا ہے، تو بندہ یعنی یہ روزی حاصل کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطن ہوں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جن نفسوں کے قتل کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے ان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی کہ اگر وہ کسی کو ناحق قتل کریں یا مرتد ہو جائیں یا شادی شدہ زانی ہو، زنا کریں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے، یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی رکھوالی کرنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے اگر جانا ہے، حسن نیت سے جانا ہے تو جاؤ، کھانے کی نیت سے، برباد کرنے کی نیت سے، تباہ کرنے کی نیت سے نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، ہوشیار ہو جائے. وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول کو مکمل کرو انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی آدمی کو ہم اس کے طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے ہیں. کتنی رحمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کرو، گفتگو کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر وہ تمہاری گفتگو کسی تمہارے قریب رشتہ دار سے تعلق ہی کیوں نہ رکھتی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کی وصیت ہے جو اللہ نے تمہیں کی ہے، کاش کہ تم اس چیز کو یاد کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ آیت کتنی بار ہم آپ کے سامنے دہراتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو، اپنے دین کی ان صاف ستھری واضح باتوں کو کہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس سیدھے راستے کی اتباع کرو، اس پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے راستے پر نہ جاؤ، ان کے بلاوے پر، ان کے بلاوے پر مت جاؤ. اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے پاس ہے، یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان کی بات، ان کی بات، اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اپنے نبی کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ زمین میں چلنے پھرنے والے لوگ، یہ انسانوں کی جماعت، اگر ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ اللہ کے راستے سے آپ بھٹک جائیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالی نے کہا تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم اگر اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں اور لوگوں کے بلاوے میں آ جائیں، ان کی دعوت میں آ جائیں، اپنی شہوات کے دعوت میں آ جائیں، شیطانوں کے اگر بہلاوے میں آ جائیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ راستے جو متفرق راستے ہیں، مختلف راستے ہیں، مختلف گروہوں کے راستے ہیں،
اللہ کے راستے سے ہم کو یہ بھٹکا دیں گے، ہم کو الگ لے کر چلے جائیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے تمہارے لیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں سرسری طور پر میں نے یعنی تینوں آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے جو بات مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان کرنا چاہی ہے کہ اس میں سب سے پہلی بات، یہ ساری فہرست پوری تقریباً یعنی حرام کردہ چیزوں کی ہے، نہ کرنے کی ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ شرک باللہ، شرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ پہلا نمبر۔ اگر کوئی بندہ ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے بندے کا اپنے آپ کو، کہ دیکھو میں تو ادھر مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب اگر تھوڑی دیر کے لیے میں کہیں کسی مزار پر چلا گیا اور ایک مرغی ذبح کر کے ادھر کھلا پلا کے آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو نمازی بھی ہوں، میں تو ایک اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمارے عمل اس میں کون سا سخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ شرک کے باوجود ہمارا عمل اللہ کے یہاں برباد نہیں ہو؟ برباد ہو جاتا ہے عمل شرک کرنے کے ساتھ، کتنا بھی نیک اعمال کا انبار آپ کے پاس ہو، لیکن اگر آپ کے اس انبار کے اندر کچھ شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں تو یہ شرکیہ اعمال کرنے کی وجہ سے یہ پورا نیک عمل کا انبار آپ کا خاک میں مل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ توحید پہلے نمبر پر کیوں؟ کہ جب توحید کا عقیدہ اللہ پر، توحید کا عقیدہ ہمارا مضبوط، تو ہم نیک عمل تھوڑا بھی کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی ہمیں اللہ سے امید ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارے عقیدے میں خرابی ہے، توحید کے عقیدے میں پختگی نہیں ہے، متزلزل عقیدہ ہے، قدم ہمارے لڑکھڑا جاتے ہیں اس راستے پر، بھٹک جاتے ہیں، کبھی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس سے ہمیں کتنا بھی نیک عمل کر لیں، 100 نیک عمل کرنے کے بعد ایک شرک والا عمل کر لیں، پیچھے کا سب ملیہ میٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ کہ اللہ رب العالمین سچی توبہ کی توفیق دے، مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں اور توحید والے بن کر اللہ کے پاس جائیں تو انشاءاللہ اللہ سے ہمیں خیر کی امید ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ اس آیت کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من اراد ان ينظر الى وصیة محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وصیت آپ نے دیکھا ہی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وصیت ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، یہ وصیتیں ہم تک پہنچائی ہیں، یہ نبی صلی اللہ کی بھی وصیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نبی کی وصیت ہے جس پر خاتم الانبیاء والمرسلین کی مہر لگی ہوئی ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ اور یہی مؤلف کی کا طریقہ ہے اس کتاب کے اندر، اور اس سے پہلے بھی 2 کتابیں ہم جو پڑھا چکے ہیں اصول ثلاثہ اور قواعد اربعہ، اس میں بھی، بلکہ میں نے نوٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ دیکھیں مؤلف رحمہ اللہ کا کتنا سادہ سا اسلوب ہے، کتنا پیارا سا اسلوب ہے، اور لوگوں نے انہیں کیا کیا طعنے دیے اور ابھی تک وہابی کا لفظ بطور گالی ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، برابر اس کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ توحید کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو لوگ کتاب و سنت پر عمل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو اس کی دلیل فوراً یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پیش کرتے ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ بے دلیل باتیں
قصے کہانیاں خواب اور یعنی منطق اور فلسفے، مؤلف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں الحمدللہ ہیں ہی نہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باب اسی آیت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آخر میں یہ کتاب کی شرح لکھنے والے شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اس کی شرح، یہ کتاب بہت پتلی سی ہے لیکن اس کی شرح کے طور پر یہ سب موٹی کتاب ہو گئی ہے۔ اس باب کے آخر میں اس باب کا فائدہ ذکر کیا ہے، 4 فائدے، اور وہ فائدے ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، لیکن دہرا دینے میں ایک خلاصہ، یہ پورے باب کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر توحید کی بات بیان کی ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں توحید؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت محض اور محض اللہ کی عبادت، افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالعبادہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ کوئی مشکل ہے تعریف جاننا اس کی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ اور اس ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے اللہ بنے بیٹھے ہیں یا بنا لیے گئے ہیں ان سب کا انکار کر دینا، ان سب کا انکار کرنا کہ یہ عبودیت کے لائق نہیں ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات، اور اس کے لیے یعنی کئی آیتیں جو گزر چکی ہیں وہ مؤلف رحمہ اللہ نے یا شارح نے یہاں پر پھر سے دہرائے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء کرام جتنے مبعوث ہوئے اس دنیا کے اندر، جو ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے تھے، ہماری زندگی کا مقصد بتانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ عہد لے چکا تھا پچھلے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا، آدم کی جتنی ذریت تھی سب چیٹی کی شکل میں باہر آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے کہا تھا بلا۔ تو اللہ عہد لے چکا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے، ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، اپنے بندوں پہ بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا ہم کو، بلکہ جب سے آدم پیدا ہوئے، کہا جاتا ہے کہ آدم اپنی اولاد کے لیے نبی تھے علیہ السلام۔ اس کے بعد شیس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، باقاعدہ اولو العزم رسولوں میں سے پہلے رسول کا جو نام آتا ہے وہ نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ وہاں سے اولو العزم رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہوا۔ اتنے نبیوں کو، اتنے رسولوں کو، اتنی کتابوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، کس لیے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ ہم جو بھول گئے تھے ہم کو یاد دہانی کرائی جائے، اور اسی لیے یہ جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں ہماری زندگی کا مقصد بتایا گیا نا، ہماری پیدائش کا مقصد بتایا گیا۔ اس آیت سے پہلے دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کون سی آیت فرمائی؟ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اس کے بعد فوراً یہ آئے، یاد دلاؤ، کس چیز کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے؟ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، تم بھول گئے ہو، یا تو ہماری عبادت سے غفلت میں پڑ گئے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہو، یا ہماری عبادت سے ہی تم غفلت کے شکار ہو گئے ہو۔ کوئی بھی ہو، لیکن ہماری عبادت کی طرف واپس آ جاؤ، فقط اور فقط۔
سمجھئے؟ تو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور اسی طرح سے ان نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد بات پچھلے دروس کے اندر گزر چکی ہے کہ سارے نبی کون سا دین لے کر آئے تھے؟ دین اسلام لے کر آئے تھے. اور دین اسلام کا خلاصہ جو ہے یہ دین اسلام توحید کا دین ہے. ہاں اس کے بعد بہت سارے تکمیلی احکام نازل ہوئے، شریعت نازل ہوئی ہماری زندگی کو مینج کرنے کے لیے. جن احکام کی ضرورت تھی ایک مسلم معاشرہ کو تشکیل دے کر بخوبصورتی چلانے کے لیے، جن احکام اور جن قوانین کی ضرورت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دیا. لیکن پہلا نمبر کیا؟ توحید اور شرک سے بچنا. توحید اور شرک سے بچنا. اس کے بعد پھر ہماری زندگی کو مینج کرنے کے لیے بہت سارے اور خوبصورتی اور باسعادت زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے. لیکن یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یہ تمام انبیاء کرام کا وظیفہ تھا. تمام انبیاء کرام کا وظیفہ تھا. اور یہی دین اسلام ہے. اور اسی طرح سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تو یہ ساری آیتیں ان کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے؟ توحید کی بات بیان کی گئی ہے. توحید کی بات بیان کی گئی. دوسرا فائدہ یعنی یہ اس باب کے اندر جو بات گزری ہے وہ پہلا فائدہ تو یہی توحید کی بات. دوسرا فائدہ یہ بھی بڑا اہم ہے کہ تمام رسولوں کو جو بھیجا گیا وہ کس چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا؟ توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. اور کون سی توحید؟ وہ توحید الالوہیہ جس کو کہتے ہیں، توحید العبادہ جس کو کہتے ہیں. پچھلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ توحید کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. توحید الربوبیہ ہے، توحید الاسماء والصفات ہے، توحید الالوہیہ. ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھیں گے تو جہاں پر رسولوں کی بعثت کی بات کی گئی ہے، رسولوں کا مشن بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں کو کس لیے کون سی ذمہ داری دے کر، کس چیز کی طرف دعوت کی ذمہ داری دے کر انہیں بھیجا گیا. اور نبیوں نے باقاعدہ یعنی کن بنیادوں پہ اپنی دعوت کا آغاز کیا. تو آپ کو پتا چلے گا سب نے، تمام انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت تھی اور وہ دعوت توحید تھی. اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کو ترک کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگرچہ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا اور بھی دیگر آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت کی بات بھی کی ہے، اسماء و صفات کی بات بھی کی ہے، لیکن نبیوں کی دعوت کا خلاصہ جو ہے یعنی توحید کی طرف، توحید العبودیہ یعنی عبادت کا حقدار اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. ہاں اللہ رب ہے، اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان اور زمین کے درمیان کی اور ساری چیزیں اللہ کی ہیں. زمین سے غلہ اللہ اگاتا ہے، آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، اور یعنی ساری چیزیں اللہ نے اپنی ربوبیت کو بھی ثابت کیا قرآن کریم کے اندر. لیکن چونکہ اغلب الناس اللہ کی ربوبیت کے اندر ان کے درمیان کوئی زیادہ جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا یہی تھا اور شبہے کی بنیاد پر، جیسے پچھلے دروس میں گزر چکے کہ مکہ والے بھی کہتے تھے ہمارا اللہ حقیقی تو وہی ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو مکہ والے کہتے تھے وہی اگر ہمارے ہندوستان کے نان مسلم سے آپ پوچھیں، ہندوؤں سے پوچھیں، تو وہی کہیں گے بھگوان تو ایک ہی ہے، ایشور تو ایک ہی ہے. پھر بھی پتھروں کی پوجا کرتے اور ان کی پوجا کرتے. کیوں کرتے بھائی؟ تو جب کیوں کرنے کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں بڑی باریک سی مشابہت ہے ہمارے اس دین اسلام کو ماننے والی ایک جماعت جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، تصوف کے عقیدے کے قائل ہیں، وہ اور ان برہمنوں کے عقیدے کے اندر جو وحدت الوجود کا یا حلول کا عقیدہ کہلاتا ہے کہ اللہ
سرایت کر جاتا ہے کسی چیز کے اندر. وہ بھی کہتے ہیں پتھر جب تک اس کو لا کے مندر میں نہیں رکھ لو تب تک وہ ایک تو پتھر ہی ہے، جب اس کو لا کر مندر میں رکھو تو اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے. پھر جب ہم اس پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ پتھر کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اس پتھر کی شکل میں اپنے بھگوان کی پوجا کر رہے ہیں. یہی ہے کنسپٹ. تو چونکہ ربوبیت کے اندر یعنی تقریباً غالب الناس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سب لوگ اللہ کو رب مانتے، سب لوگ اللہ کو خالق رازق مالک مانتے، سب کہتے ہیں ہم کو پیدا کرنے والا تو وہی ہے. لیکن جہاں عبودیت کی بات آتی، بندگی کی بات آتی، تو مختلف بہانوں سے شیطانوں کے بھٹکانے سے بھٹک جاتے. نہیں یہ تو میرے لیے سفارش کریں گے، یہ مجھے اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ولی ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان سے بات کہیں گے یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے. یہ ہم بڑے گنہگار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ہم یہ گنہگار سیاہ چہرہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ہم ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہی بہانے ہیں نا. پہلے لوگوں کے بھی یہی بہانے تھے اور بعد کے لوگوں کے بھی یہی بہانے ہیں. تو نبی جو جس طرح سے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہماری بات نہیں، ہماری بات آپ مت لیجئے بحیثیت ہماری، لیکن یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کی آیت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا. کیا کرنے کے لیے؟ خود اللہ فرما رہا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. انہوں نے دعوت دی، کس چیز کی دعوت دی؟ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. یہ انبیاء اکرام کی دعوت کا خلاصہ. تو یہ دوسرا فائدہ اس درس کے اندر تھا. تیسرا فائدہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اس کے بعد اس زندگی کو گزارنے کے اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب کے طور پر اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ٹھیک ہے آپ کو کھانا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا ہے، آپ کو چھت چاہیے سر چھپانے کے لیے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے، تن ڈھانکنے کے لیے آپ کو کپڑا چاہیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیے، عزت اور عفت کے لیے شادی چاہیے، بچے اللہ دیتے ہیں تو ان کے لیے کھانا چاہیے، ان کی تربیت آپ کرو شوق سے. لیکن اپنی زندگی کا مقصد آپ پہچانو. ہر جگہ آپ کیوں اس دنیا میں ہیں یہ آپ کے نگاہوں کے سامنے رہے. کہیں بھی رہو اللہ کو یاد رکھو، حلال حرام کی تمیز کرو، اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو. جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے ان کاموں کو طاقت بھر بجا لاؤ. اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنی. جہاں پر طاقت ہماری نہیں ہے وہاں پر اللہ کی رحمت شروع. اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے ان کاموں سے رک جاؤ، ان کاموں سے رک جاؤ. ہمارے ایک استاد تھے، گستاخی معاف کیجئے گا، اس بات پر اتقوا اللہ ما استطعتم والی بات پر ایک استاد وفات پا گئے، اللہ رحم فرمائے. اچھے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھی تعلیم اور تربیت بھی دی جو ہے انہوں نے. تو وہ مثال کے طور پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو کام ہمیں کرنے کے ہوتے ہیں وہاں پر ہماری طاقت اور استطاعت کی بات ہوتی ہے، لیکن جن کاموں کو ترک کرنے کی بات ہے وہاں پر تو طاقت کی ضرورت آپ کو کام کرنے کے لیے پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑنے کے لیے تو طاقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو کرنا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اتقوا اللہ ما استطعتم کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے بچو جو حرام کر دیا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے. مثال کے طور پر شیخ چونکہ بڑی عام چیز ہے کہتے تھے اگر آپ کو داڑھی کی مثال دیتے تھے، داڑھی کی مثال کہ اگر آپ کو داڑھی چھوڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیا آپ نے، چھوڑ دیا. اب اگر آپ کو داڑھی تراش کرنا ہے تو آپ کو قینچی کی ضرورت ہے، اگر شیو کرنا ہے تو آپ کو بلیڈ کی ضرورت ہے، صابن کی ضرورت ہے، کریم کی ضرورت ہے. تو یہاں یعنی جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے اور جو کام کرنے کے ہیں
تو اتقوا اللہ مستطعتم، ہاں آپ کو حج کرنے کے لیے جانا ہے، اب وہاں آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، وہاں آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، وہاں آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، وہاں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہاں آپ کو مالی طاقت کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہے مال تو زکوٰۃ۔ لیکن جن کاموں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، بھائی داڑھی پہ بریڈ نہیں لگاؤ، یہاں پر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کو چھوڑ دینا ہے، آسانی ہے۔ تو بہت ساری یعنی جو گناہ کے کام ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک پوری فہرست ابھی ان آیتوں کے اندر دی ہے۔ کسی طاقت کی ضرورت نہیں، طاقت کام کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الا کہ ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کے اندر صبر کی طاقت چاہیے، اپنے نفس کے اندر صبر کی طاقت چاہیے، اپنے خواہش کو کنٹرول کرنے کی طاقت چاہیے، ہاں یہ طاقت اس کی ضرورت ہے۔ چوتھا فائدہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ عبادت توحید کے ساتھ اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو یہ ہماری عبادت معتبر ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کی اور دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت بھی کی، شرک بھی کر لیا، تو یاد رکھیں کہ ہماری کی گئی عبادت بھی اس شرک کے سبب برباد ہو جائے گی، اکارت ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم اور وہ لوگ ایسے ہی برابر ہو گئے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بالکل عبادت ہی نہیں کرتے، بالکل عبادت ہی نہیں کرتے، گاڈ از نتھنگ بولتے ہیں، یہ زمین آسمان اور یہ پورا سسٹم یوں ہی چل رہا ہے، ان کا کہنا ہے۔ یا وہ لوگ جو بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، وہ اور ہم نتیجے کے اندر، یاد رکھیں نتیجے کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک سے چھوٹے گناہ جتنے ہیں وہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو بھی جس کے عمل میں شرک آ گیا، اگر وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کے سامنے جہنم کی شکل میں ہوگی۔ کیوں؟ کہیں گے مولوی صاحب تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میری اپنی کوئی بات، اس کا کیا اعتبار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد رکھو بے شک کوئی بھی شخص، جو بھی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو کیا ہوگا انجام؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کے لیے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، ایک دوسرے سے، ایک کلمہ یہاں ایک کلمہ یہاں، اس کا معنی وہاں اس کا معنی وہاں، اور مل کر کے نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کسی پر حکم نام لے کر، یہ عبداللہ صاحب، عبد الرحمن صاحب، محمد صاحب، احمد صاحب، یہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، نہیں، ہمارا کام نہیں ہے جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے، اور وہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے جنت اور جہنم کے مالک بن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ دراصل نہیں، میری کوئی بات نہیں ہے، میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔
فیصلہ اسی کا ہے جس کی جنت ہے اور جس کا جہنم ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا، اور بتا دیا ومأواہ، دو ہی تو ٹھکانہ ہے آخرت کے اندر، یا تو جنت ہے تو جہنم ہے۔ جنت حرام ہو گئی تو ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار۔ تو جو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ یہ شبہ ہے بہت سارے لوگوں کو، اور اسی شبہ کی بنیاد پر یہ شرک کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی ہم تو مسلمان آدمی ہیں، یہ حکم جو یہ ساری باتیں آئی ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ ان مشرکوں کے لیے ہے جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ دلیل کہاں سے آ گئی بھئی ہمارے پاس؟ ہم نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ نے جو باتیں اپنی ان آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، اس کی کاٹ جو ہم اپنی طرف سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لوگ یعنی کافر اور مشرک ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی دلیل کہاں ہے آپ کے پاس؟ اس کی دلیل کہاں ہے کہ یہ بات اس آیت کا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ایک جنرل بات کہی نا، انہو من یشرک باللہ، جو کوئی بھی شرک کرے گا تو اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے گا۔ اب اگر شرک کرنے والا عبداللہ ہے تو بھلے ہی اس کا نام عبداللہ ہے، بھلے ہی اس کا نام عبداللہ ہے، کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے، اگر شرک سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ اس میں بھی بہت سارے لوگ جذبات کے شکار ہو کے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ارے نبی کے والد جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ابی و ابوک فی النار، میرے والد بھی اور تمہارے والد بھی جہنم کے اندر۔ اپنی والدہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو قبر کی زیارت کی اجازت ملی، اور آپ نے زیارت کی، اور قبر پر صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ روئے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ملی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی۔ تو یہاں دین کے اندر جذبات سے کام نہیں چلتا ہے۔ دین کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی جگہوں پر کہا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، جو تم باتیں کر رہے ہو تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ اللہ تو جو باتیں کر رہا ہے اس کی دلیل اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی جو باتیں نقل کرتے ہیں اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کی باتوں کو بطور دلیل اپنی باتوں کے لیے نقل کر رہے ہیں۔ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کلمہ گولی جو ہے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو وہ جو ہندو لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، جو نصارہ لوگ ہیں، وہ سب چلو ہم اپنے ہندوستان کے اور بر صغیر کے ہندوؤں کے بارے میں نہیں، لیکن یہودیوں کے بارے میں کسی کو شبہ ہے کوئی کہ وہ ایک وقت تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جماعت تھی؟ نصارہ کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو پھر جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اور آپ پر ایمان نہیں لائے، وہ کافر کے کافر رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم، اگر وہ اللہ پر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ جذباتی باتیں دین کے اندر نہیں چلتی ہیں میرے بھائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بڑی صاف ستھری ہیں، بڑی کلیئر ہیں، واضح ہیں، اللہ کا راستہ بڑا صاف ستھرا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ ہم نے تم لوگوں کو ایک بہت ہی روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، روشن شاہراہ پہ چھوڑا۔ کیا مطلب روشن شاہراہ کا؟ اس وقت تو مدینہ کی گلیاں بھی
شاہراہ کے حکم میں نہیں تھی. کتاب و سنت کہ جس دین کے راستے پر تم کو چلنا ہے یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہے. کیا کام کرنا ہے, کیا کام نہیں کرنا ہے, کس سے بچنا ہے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہماری سنت تمہارے لیے مشعل راہ ہے. مسئلہ ختم. دین بڑا صاف صاف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کے پاس اتارا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں. آج بہت سارے لوگ تبلیغ کرتے, کہتے تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو. کس, ٹھیک ہے ہم بھی کہتے تبلیغ کرو, یہ اللہ نے حکم دیا اپنے رسول کو تبلیغ کرنے کا, ٹھیک ہے نا, لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ تبلیغ کرو, لیکن کس چیز کی تبلیغ کرو؟ منمانی تبلیغ کرو, جو تم نے سمجھ لیا کہ یہ دین ہے اس کی تبلیغ کرو نہیں. دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بلغ ما انزل الیک, ما انزل الیک, تم تبلیغ کرو اے میرے رسول, ما انزل الیک, اس چیز کو ہمارے بندوں تک پہنچاؤ جس چیز کو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا چیز نازل کی گئی تھی؟ یہ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز؟ ہاں, قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو کہ اسی قرآن میں موجود ہے کہ نبی کی سنت حکم کے اعتبار سے اسی قرآن جیسے ہے. وما ينطق, سورہ نجم کے اندر دوسری, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو باتیں کرتے ہیں وہ دین کی باتیں منمانی نہیں ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو بلغ ما انزل الیک, یہ قرآن لے لو, قرآن کی ایک ایک آیت اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ, یہ تبلیغ ہے. باقی اپنی منمانی تبلیغ, تو منمانی تبلیغ کرتے رہو, منمانی اجر. بہت سارے لوگ ہاں یہ دین ہے, یہ بھی تو دین ہے, ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو. دین کے کام پہ اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ دین کے کام پہ اجر ملتا ہے نا, اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے نا کہ آپ یہ دین کا کام کرو گے تو اجر ملے گا, یہ کام کرو گے تو اجر ملے گا. رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, جن بندوں نے اللہ کی باتوں پہ عمل کیا اللہ کے ہاں آئیں گے, تو چونکہ بات اللہ کی تھی, اللہ کی طرف سے ان کو انشاءاللہ اپنی نیتوں کے مطابق, اپنے عمل کے مطابق ان کو اجر سے نوازا جائے گا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ لوگوں سے کہ یہ کام کر لیجئے جو اللہ نے نہیں کہا, جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا, ہم کہتے ہیں آپ لوگ یہ کام کر لیں, اس میں بڑا اجر ہے, اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے. جیسے بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ, یہ کام کر لو تو اس میں اتنے حج کا ثواب ملے گا, یہ کام کر لو تو اس میں اتنے عمرے کا ثواب ملے گا. ثواب کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ اپنی باتوں پہ اجر دے گا, لیکن ہماری باتوں پہ اجر دینے کی گارنٹی اللہ نے لے رکھی ہے کیا؟ تو وہ لوگ تو اگر آپ لوگ اگر ہماری بات پر کوئی عمل کرتے ہیں تو آئیں گے, اللہ نہیں دے گا, کہے گا جاؤ جس نے آپ کو یہ بات یہ کام کرنے کا حکم دیا تھا اس سے مانگو اجر. سمجھ گئے؟ تو اس لیے دین بڑا واضح ہے, واللہ بہت واضح ہے, صرف ضرورت ہے تھوڑی سی جستجو کرنے کی. عقل اور دل کا دروازہ کھول کر ہدایت کی نیت سے دین کی اسٹڈی کرنے کی, مطالعہ کرنے کی. ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ, کلمہ گو ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں, قرآن کے قائل ہیں. اللہ اس نیت سے کہ ہم کو اللہ سیدھی راہ دکھا دے. غیر مسلم بھی اگر دین کا صحیح نیت لے کر مطالعہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کو بھی راستہ دکھایا ہے, اس کو بھی راستہ دکھایا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں اللہ کو پہچاننے کی, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی, اللہ کے دین کا علم لینے کی, لنہدینہم, لنہدینہم, یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کتنا تاکیدی یہ اسلوب ہے, انداز بیان ہے کہ ضرور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. لنہدینہم سبلنا,
یعنی ہم اپنا راستہ دکھائیں گے. اللہ فرما رہا ہے اپنا راستہ دکھائیں گے. اللہ کا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ کا دین کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن اور نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال انہی باتوں کے ساتھ یہ 4 فائدے لے کر ہم اس باب سے انشاءاللہ باہر ہو رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. آئندہ درس میں دوسرا باب شروع کیا جائے گا اور یہ درس لمبا چلے گا اور بہت مفید درس ہوگا انشاءاللہ، بہت مفید درس ہوگا اللہ کی توفیق سے. اللہ توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو بھی، اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی ان دروس کا حق ادا کرنے کی، کیونکہ یہ دروس ایسے ہیں کہ اس پر ہماری زندگی کے یا ہمارے دین کے باقی اعمال کا دار و مدار ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اس پر دار و مدار ہے. جس کی بنیاد ٹھیک نہیں پھر اس کی عمارت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. جس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ٹھیک نہیں ہوا تو باقی ارکان اس کے تعلق سے بڑی نا امیدی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري